نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پھر آپ دیکھیے مقام کیسا ہے۔ حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا، چونکہ آپ دارالحدیث الاشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے حضرت امام نووی۔ آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد اسی مقام پر یعنی مسند مشیخت پر حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقرر ہوا حدیث پڑھانے کے لیے۔ اور امام نووی سے پہلے حضرت امام ابن صلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب المقدمہ، یہ وہ بندہ ہے، آپ نے تو صرف استاد صاحب کا دیکھا، آپ ذہبی کو اٹھائیے، حافظ ابن صلاح کے بارے میں پڑھیے۔ ابن صلاح کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا، جس وقت امام کا جنازہ اٹھایا گیا تو بادشاہان وقت جو ہیں وہ دھکے کھا رہے تھے کہ کہیں حضرت امام کے جنازے کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ عجیب ہے، بندہ انتقال کر گیا ہے، انتقال کے بعد بھی حضرت امام ابن صلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت جو ہے وہ جناب والا پورے مجمع پر طاری تھی، دنیا تھی، جمع تھی، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ جو ہے وہ تڑپ رہے تھے کہ ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے۔ ان کا وصال ہوا تو اسی مسند پر حدیث پڑھانے کے لیے امام نووی کا تقرر ہوا۔ امام نووی کا 46 برس کی عمر میں انتقال ہوا تو اسی مسند پر حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ تقرر ہوا۔ حضرت امام تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام تقی الدین کو دیکھا، اکثر تہجد کے اوقات میں اپنے گھر سے نیچے آتے ہیں اپنے حجرہ سے، اور جو حجرہ جہاں حدیث کا درس آپ نے دینا ہے، جہاں شاگرد بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہاں خاموشی سے داخل ہوتے ہیں، دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چونکہ دیکھتا رہا تو میرا دل ہوا کہ یار پتہ کرنا چاہیے، ابا جی اس ویلے اتر دیں آ کے خالی دارالحدیث کے اندر آپ بیٹھ جان دیں کہ کر دے کی نے۔ فرماتے میں داخل ہوا پیچھے پیچھے، جیسے ہی والد گرامی اندر دروازہ بند کیا تو میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور میں نے آنکھ لگا کر دیکھا کہ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے دور کا وہ بندہ ہے کہ جس نے ابن تیمیہ کے تمام خرافاتی جتنے نظریات ہیں بالاستیعاب جس بندے نے رد کیا ہے وہ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کا مجدد ہے۔ مدینہ منورہ حاضری کے بارے میں جو مسئلہ سب سے بڑھ کر جس بندے نے حل کیا ہے وہ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی۔ ساری میں مسلول کتنی مشہور ہے اس کی، ابن تیمیہ کی گستاخ رسول والے مسئلہ میں یہ پورا ایک جو ہے وہ ذخیرہ ہے جو ابن تیمیہ نے تیار کیا، لیکن امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ السیف المسلول کے نام سے نیا تیار کر کے کہا کہ چونکہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے لہذا مجھے پسند نہیں آیا تو میں نے اپنا تیار کر کے دینا ہے، یہ باتیں جو اس نے لکھی ہیں ٹھیک بھی ہیں تب بھی میں قبول نہیں کرتا اس میں۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضور کے مزار پر جائے گا تو مشرک ہو جائے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ایسے نظریات کی وجہ سے حضرت امام تقی الدین سبکی نے رد کر دیا۔ اتنا بڑا اپنے زمانے کا بندہ اور مجدد کہلایا ہے۔ حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی کا یہ جو رخسار ہیں یہ اس مصلے پر ہیں جس پر بیٹھ کر آپ حدیث پڑھاتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ جو ہے وہ اس مصلے پر مل رہے ہیں اور ساتھ یہ مصرع کہہ رہے ہیں میری جان قربان ہے اس مصلے پر جس پر بیٹھ کر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دیتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال پر کوئی ایسی بات کہی ہے کہ دوسرا نووی نہیں آ سکتا؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ابن صلاح گئے ہیں تو کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دوسرا ایسا شیخ الحدیث نہیں آ سکتا؟ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں ہماری حالت یہ ہے، ایک بندہ اٹھ جائے فریق مخالف کو آپ دیکھیں، ایک جائے گا تو 10 بندے اس کی مسجد سنبھالنے کے لیے کھڑے ہیں، پیچھے موجود ہیں۔